انسانوں نے کہا اس کو مار دو اور وہ بے گناہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس ایک بے گناہ کے بدلے اللہ ان ساروں کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ انسانی جان کے اللہ نے اتنی قدر رکھی ہے۔ باقی ماں جی یہ امتحان کی جگہ ہے، بہت بڑا ہے۔ یا میرے نبی کی اولاد ذبح ہو گئی، آپ کے خاندان کے 18 افراد کربلا کے میدان میں ذبح ہو گئے، اس لیے آپ میرے نے نبی حضرت صالح کی اونٹنی والا قصہ سنا ہو؟ جی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ ہاں کہ منع کیا تھا کہ اس کو نہ قتل کرو، ہاں پھر ساری امت کے اوپر عذاب آیا۔ ساری امت پر، وہ تو خیر چلو کافر تھے نا جی، تو انہوں نے معجزہ مانگا تھا۔ ہمیں تو اپنے نبی کی زندگی سے سبق لینا ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ اتنا لاڈ کیا ان دونوں بچوں کے ساتھ میرے نبی نے کہ فرض نماز کے دوران دونوں بھائی آ کر کمر پہ بیٹھ گئے تو اپنے سجدہ لمبا کر دیا، تو صحابہ سجدے میں پریشان کے شاید فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر بیٹھے آپس میں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایسے ہاتھ کیا ان کو نیچے اتارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے یوں سجدہ ہوتا نا تو یہاں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے ایسے روک دیا، جب تک وہ اترے نہیں آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد جب آپ نے نماز مکمل کی تو دونوں کو گود میں لے کر فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ آگے دکھ دیکھ رہے تھے۔ ایک زہر میں شہید ہو گئے اور ایک کی گردن کاٹ کے، اور میرے نبی کی اولاد کے 18 افراد اس میدان میں ذبح ہوئے۔ تو یہ جتنے اس طرح مظلوم قتل ہو رہے ہیں، ان کو تو مرنا تو ماں جی سب نے ہے، تو ان کی تو موج ہو گئی، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اور سب سے بڑی اتنا شکر میں اللہ کا کرتی ہوں، اتنا شکر کرتی ہوں، عزت بہت دی گئی عوام نے، بہت عزت دی جی ہم نے ٹی وی پہ ان کا جنازہ دیکھا تھا، بہت زبردست، بہت زبردست۔ شاید ہی کوئی بندہ ہو پاکستان کے دنیا بھر میں میرے بیٹے کو اللہ میاں نے واقعی بہت عزت دی۔ اور دیکھیں پیسے وغیرہ سے یہ چیز نہیں ملتی، یہ اوپر والا دیتا ہے۔ پیسے سے آپ عزت نہیں خرید سکتے کہ آپ کسی کو پیسہ دیں گے تو میری عزت کر، نہیں، یہ اللہ میاں نے لوگوں کے دلوں میں میرے بیٹے کی